السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان کے کیس سے متعلقہ ایک اہم سرکاری افسر اس وقت لاپتہ ہیں، اور اس کے علاوہ ایک لاپتہ کے بارے میں بہت بڑی خبر آ گئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو لاپتہ پتہ یہ سب کیسے؟ دیکھیے یہ سب کیسے بڑا دلچسپ ہے۔ ہمارے دوست ثاقب بشیر انہوں نے بہت بڑی خبر دی ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑی بتائی جا رہی تھی مسلسل، کہ ایک 6 افراد کا گینگ ہے جی، اور اس 6 افراد کے گینگ میں مختلف لوگ پکڑے گئے ہیں، اور یہ سب کے سب عمران خان صاحب کے معاملات میں مداخلت کر رہے تھے، کار سرکار میں مداخلت کر رہے تھے۔ یہ سب کے سب عمران خان کے سہولت کار تھے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے عدالت میں ایک بات کی تھی کہ جیل کے اندر جیمرز لگے ہوئے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ فون میں استعمال کرتا ہوں، تو یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی۔ اس سلسلے میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، یہ جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کے فونز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں جیل کے اندر جیمرز کے باوجود۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو جیمرز ہیں وہ فون سگنلز کے لیے ہیں، لیکن جو وائرڈ وائی فائی اندر ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو اطہر کے مرڈر کا کیس چلتا ہے، تو اس کیس میں جب ہم جیل کے اندر عدالت ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت، وہاں جاتے ہیں تو ہمارے فون جو ہیں وہ پلاسٹک کا ٹکڑا بن جاتے ہیں، لیکن جو پروسیکیوشن کی ٹیم ہوتی ہے، جو عدالتی عملہ ہوتا ہے، ان سب کے فونز چلتے ہیں اور وہ وائرڈ وائی فائی پہ چلتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو جیل عملہ ہے ان میں سے جتنے افراد کے پاس اس وائی فائی کا ایکسس ہے، ان تمام کے فونز واٹس ایپ اور دیگر اپلیکیشنز اس وقت کام کر رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال محمد اکرم صاحب ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، ان کے حوالے سے جو خبر آئی ہے وہ تھوڑا سا آگے لے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلے تو اون کھوسا، بلبل پاکستان، ہاں وہ واپس آ گئے۔ اچھا، اون کھوسا کے کیس میں ہوا یہ کہ بلبل پاکستان والی جو ویڈیو تھی وہ انہوں نے پبلش کی اپنے یوٹیوب چینل پہ یوم آزادی کے موقع پر، اور وہ ویڈیو پبلش ہونے کے بعد ٹویٹر وغیرہ پہ بھی وائرل ہونا شروع ہوئی، اور وہ شاید اس طرح سے نہیں دیکھی گئی ہوگی۔ چھوٹا سا چینل تھا اون کھوسا کا، کچھ غالباً 1.25 لاکھ کے قریب ان کے سبسکرائبرز تھے۔ اس کے بعد جب وہ اٹھا لیے گئے تو تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ ان کی وہ بلبل پاکستان والی ویڈیو ان کے یوٹیوب چینل سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو یہ صاف نظر آ گیا کہ جس نے اٹھایا ہے اس کا مقصد ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا تھا، اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی ہے۔ تو ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی، ان کے گھر سے ان کا موبائل، ان کا لیپ ٹاپ، ان کا کیمرہ، ان کی پرسنل چیزیں جو ہیں ریکارڈنگ وغیرہ کی، وہ لے کر چلے گئے تھے لے جانے والے، اور سی سی ٹی وی بھی۔ جی، تو وہ دروازہ وغیرہ توڑ کے لے کر گئے۔ اون کھوسا واپس آ گئے، اور ہوا یہ کہ ان تمام دنوں میں اون کھوسا کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ ٹھیک ٹھاک بڑھ گئے۔ ان کی وکیل جو ہیں خدیجہ صدیقی صاحبہ، انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ اتنے سبسکرائبرز پہ لے کر گئے تھے، اتنے سبسکرائبرز پہ چھوڑا ہے۔ پرابلم یہ کہ دیکھیے یہ کام ایجنسیز، جب یہ کیس عدالت میں لگا تو 16 تاریخ تھی اور عدالت نے 20 تاریخ دی، تو اہمیت دیکھیں اس کیس کی۔ عدالت نے کہا کہ 20 کو اور پھر 19 کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اگلی تاریخ آنی تھی، کم از کم اس پہ بات تو ہو جاتی۔ اون کھوسا ایک مرتبہ پھر ان کا گانا چلنے لگتا اور پھر وہ ریلیونٹ ہو جاتے۔ اچھا، ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ گانا ہر جگہ پھیل چکا تھا، وائرل ہو چکا تھا، اور وہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا تھا، اب ہر جگہ موجود ہے گانا۔ لے کر جانے کا کوئی فائدہ ہوا؟ لے کر جانے کا فائدہ یہ کہ کچھ لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا لوگ اس طرح سے ڈرتے ہیں جس طرح سے پہلے ڈرتے تھے؟ میرا خیال ہے اس میں بہت فرق پڑ چکا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ لے کر کون جاتا ہے؟ ایجنسیز لے کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایجنسیز لے کر گئی ایک بندے کو، اس کے بعد جب عدالت حکم دے رہی تھی اس کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کو چھوڑنے سے پہلے اس کی ایک ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی گئی۔ یہ ہوا ہے۔ اون کھوسا نوٹس بھی نہیں ہوتا، اگر یوم آزادی کا موقع تھا، ایک ایونٹ تھا، گزر جاتا، بس ویڈیو کوئی دیکھتا بھی نہیں اس کے بعد 2-4 دن کے بعد۔ تو اصل میں وہ ویڈیو کسی کو ہرٹ کر گئی ہے۔ تو اون کھوسا جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے، یعنی آفیشیل کوئی ورڈ نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے گانے میں جو پاسپورٹ، یوں کہا کہ اس پاسپورٹ پہ جاؤں کہاں، تو وہ جو تھا وہ ہرٹ کر گیا، اور اسے پاسپورٹ کی توہین یا پاکستان کی توہین کے زمرے میں لیا گیا۔ بات یہ کہ اگر یہ توہین بھی ہے تو حکومت ہے، ریاست ہے، عدالت لے کر جائیں۔ اب اسی طرح کا معاملہ آپ دیکھیے کہ فیملی آ گئی ہے محمد اکرم کی، ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل۔ ثاقب بشیر کیا بتا رہے ہیں؟
یہ کہتے ہیں کہ 14 اگست لاپتہ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کا کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اکرم نہ ہماری حراست میں ہے نہ ہی اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے۔ راولپنڈی پولیس کا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے سامنے جواب۔ اب اس محمد اکرم کا کوئی بھی بیان کہ جی میں عمران خان کی سہولت کاری کر رہا تھا، یہی الزام ہے نا اکرم پہ کہ میں عمران خان کی سہولت کاری کر رہا تھا، عمران خان کو میری وجہ سے فون ملا ہوا تھا، اور مخصوص صحافی وہ سب کے سب ڈھول پیٹ رہے تھے کہ جی اکرم عمران خان کو فون دے رہا تھا، انٹرنیٹ دے رہا تھا، عمران خان سب کچھ کر رہے تھے۔ کیا ثابت ہوگا اب جب وہ غائب ہے؟ اس کی فیملی عدالت پہنچ گئی اور پولیس کہہ رہی ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ گزشتہ کچھ عرصے میں مسلسل ہوا ہے۔ تو جب اتنا اہم بندہ غائب ہے اور پولیس اس پہ جو ریاست کے لوگ، وزراء، باقی لوگ، چینلز الزام یہ لگا رہے ہیں کہ اکرم سہولت کاری کر رہا تھا عمران خان کی، اور اکرم کا 6 افراد کا گینگ تھا، پھر وہ بلال سے، ظفر سے، اس سے سب سے پوچھ گچھ بھی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آئی ہمارے سامنے کہ وہ جو شاہد سلیم بیگ صاحب ہیں، چائے پی رہے تھے، کہ وہ گئے، گرفتار ہوئے، واپس آئے۔ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ گرفتار تو نہیں ہوئے تھے، ایک آفس بلا کر بٹھائے گئے تھے اور اس آفس کی انہوں نے یاترا کی تھی، وہاں ان سے کچھ سوالات وغیرہ ہوئے، اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ گرفتار نہیں ہوئے تھے لیکن تفتیش کے لیے ایک آفس میں طلب کیے گئے تھے۔ اب لیکن میڈیا اس کی یہ خبر تو چلا رہا ہے نا محمد اکرم صاحب گرفتار ہو گئے، ہاں تو یہ کیسے پتا؟ جب آپ بھائی راولپنڈی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ہمارا اہلکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لاپتہ ہے، پنڈی پولیس کا اہلکار اور سینئر اہلکار لاپتہ ہے۔ کسی کو لے کر جانا گرفتاری میں تصور ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اغوا ہے۔ ایک بندہ گرفتار ہوگا اور وہ 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش نہیں ہوگا تو یہ اغوا ہے، اور ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش نہیں ہوگا، اس سے پہلے وہ کس کے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے، اس کی گرفتاری کے وارنٹ کیا ہیں، اس کو کون لے کر گیا ہے، کس جگہ لے کر گیا ہے، یہ معلومات بھی آنی ہے۔ تو اگر یہ معلومات نہیں ہے تو یہ گرفتار نہیں ہے، یہ اغوا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے لیاقت چٹھا کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے۔ چٹھا جو ہے وہ غائب ہے۔ چٹھا نے کس کس پہ الزام لگایا؟ اپنے بارے میں کہا مجھے چوک پہ لٹکا دیں، چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بھی اور چیف جسٹس کے بارے میں بھی۔ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور کچھ نہ کریں، سپریم کورٹ کا ایک ہے انسانی حقوق سیل، کہیں گے لاؤ اس کو سامنے، کوئی ورڈ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جو انسانی حقوق کی یادگار پہ پہنچ کے چٹھا کے بارے میں انہوں نے یوٹیوبرز کو انٹرویو دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی چٹھا کے بارے میں۔ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان کوئی بات نہیں کی، اسی دن آ گئے تھے۔ مطلب کوئی مذاق ہے کہ ایک بندہ اس ملک کا جو ٹاپ کے بیوروکریٹس ہیں ان میں شامل ایک بندہ جس کی مدت ملازمت ختم ہونے والی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ ان کی اپنی ذات پہ اس شخص نے سب سے بڑا الزام لگا۔ عوام کے مینڈیٹ کی چوری سے بڑا الزام کیا ہوتا ہے؟ اس نے قاضی فائز عیسیٰ پہ سب سے بڑا الزام لگا دیا، اور قاضی فائز عیسیٰ اس کے غائب ہونے پہ خاموش ہیں۔ مطلب یہ کتنا بڑا حیران کن واقعہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ بات ہی نہیں کی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ان کی اپنی ذات پہ کیچڑ اچھلی ہے۔ یہ اس سے پہلے انہوں نے جو عمران خان کے کیسز سننا شروع کیے، سپریم کورٹ میں جسٹس گلزار صاحب کا 5 رکنی فیصلہ روک دیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا کہ آپ عمران خان کے کیسز نہیں سنیں گے، آپ بائسڈ ہیں۔ مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی انٹیگریٹی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ وہ سنیں، وہ اس کو چیلنج کریں اور کہیں نہیں ہوں میں بائسڈ، اور جیتیں اور کہیں کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور ٹھیک ہے میں عمران خان کے کیسز نہیں سنوں گا لیکن میں بائس نہیں ہوں، الگ ہو جائے نا، ہائی مورل گراؤنڈ، وہ یہ بتائیں کہ میں بائس نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو بھی چیلنج نہیں کیا کہ میں بائسڈ نہیں ہوں، عمران خان کے کیسز وہ سنتے رہے۔ اب بھی یہ جو آج فیصلہ آیا ہے جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور امین الدین صاحب کہ ایجنسیوں کو اجازت ہے وہ ریکارڈ کریں، یہ سپریم کورٹ پاکستان کی پاکستان کے شہریوں کے بارے میں ایجنسیوں کو اجازت دے رہی ہے کہ آپ ریکارڈنگ کریں۔ اس سے پہلے پاکستان کا وزیر اعظم اجازت دے چکا ISI کو کہ آپ ریکارڈنگ کریں، اب اس کے بعد سپریم کورٹ اجازت دے رہی ہے کہ آپ ریکارڈنگ کریں۔ شخصی آزادی کہاں گئی؟ شخصی آزادی کی ایسی کی تیسی ہو چکی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ 2 ججز کیسے، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ 2 ججز کیسے آئے اس کیس کو سننے کے لیے، کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک 3 رکنی کمیٹی ہے، وہ کمیٹی طے کرے گی کہ کون سنے گا۔ تو کیا اس 3 رکنی کمیٹی نے انسانی حقوق کی آزادیوں کا معاملہ وہ معصوم سا میمنہ اور بھیڑ
وہ بھیڑ اٹھا کے انہوں نے ان 2 ججز کے آگے ڈال دیا. کیا ایسا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو معاملات دیکھے جاتے ہیں وہ آئین کا آرٹیکل 184 185 186 187 ان دفعات کے تحت یہ معاملات دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کی وہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے وہ از خود نوٹس 184 اور اس کے بعد جو پارلیمان جو کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے فیصلہ کرے گی کہ کون سے جج صاحبان کے پاس کون سا کیس جائے گا. اس کے بعد دوسرا فیصلہ جو کمیٹی کرے گی 3 رکنی وہ یہ ہوگی کہ اوکے ٹھیک ہے، ہم اس ہفتے کے لیے یہ بینچ بنا رہے ہیں، 3 ممبرز کا یہ والا بینچ ہے، 2 ممبرز کا یہ والا بینچ ہے، 5 ممبرز کا یہ والا بینچ ہے. اویلیبل یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جج صاحبان اپنا کام کریں گے، باقی جج صاحبان چیمبر ورک کریں گے یا کوئی اویلیبل نہیں ہے. اس بنیاد پہ ان کے پاس 184 کے علاوہ 185 کا 186 کا کیس کون سا لگے گا یہ فیصلہ کرے گا رجسٹرار آفس. اچھا، اور رجسٹرار آفس کے فیصلہ کرنے کا مطلب ہے یہ فیصلہ کریں گے چیف جسٹس صاحب. تو یہ کیس ان 2 جج صاحبان کے پاس کیسے پہنچا؟ یہ چیف جسٹس صاحب نے پہنچایا منظوری کے بعد اور ہو گیا. مطلب اب پاکستان کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کرو ریکارڈنگ. مطلب آپ اس کیس میں دیکھیے ہوا کیا. اس کیس میں ہوا کیا، ایک کمیشن بنا اور اب ہم اپنے ناظرین کو جو اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں بی بی سی کی خبر ہے اور ظاہر ہے کہ عدالت نے خود عدالت میں کہا کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اٹارنی جنرل سے پوچھا، وہ کیا پوچھا تھا کہ چیف جسٹس موجود ہیں عمر عطا بندیال اور حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ، نعیم اختر افغان جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس وقت اور عامر فاروق صاحب جو اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان 3 ججز کو ملایا اور آڈیو لیکس پر کمیشن بنا دیا چیف جسٹس سے پوچھے بغیر. ان کے ادارے سے ججز لیے، ان سے پوچھے بغیر کمیشن بنا دیا. جب یہ بنا دیا تو پھر عمران خان صاحب، حنیف راہی صاحب، دیگر درخواست گزار پہنچے کہ روکا جائے. نجم ثاقب کی آڈیو تھی اور بشرا بی بی اور لطیف کھوسا کی آڈیو تھی. ان آڈیوز پر یہ پہنچے کہ روکا جائے. عدالت نے بلا لیا اٹارنی جنرل کو. 5 جج صاحبان بیٹھے، بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب، منیب صاحب اور ان کے علاوہ شاہد وحید صاحب اور حسن اطہر رضوی صاحب. ٹھیک ہے، یہ 5 جج صاحبان بیٹھے. انہوں نے کہا جی ہم اس کمیشن کو کام کرنے سے روک رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ ہو رہا تھا تو حنیف راہی صاحب کی درخواست تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف توہین عدالت کی. 6 جون کو حنیف راہی صاحب اغوا ہو گئے اور اغوا ہونے کے بعد وہ 1 ہفتے بعد واپس آئے. انہوں نے کہا جی مجھے ایک نامعلوم مقام پر نامعلوم لوگوں نے رکھا ہوا تھا اور میں وہاں بڑے برے حال میں رہا. جب وہ واپس آئے تو سپریم کورٹ کے جن رپورٹرز نے ان سے بات کی، ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا جی وہ اس حال میں نہیں تھے کہ بات بھی کر پاتے. اچھا، مطلب یعنی یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹارچر کے نشانات تھے، ان کا یہ تھا وہ بڑے بدحواس سے تھے اس وقت. اچھا، انہوں نے آ کر کہا جی مجھے بیرون ملک سے دھمکیاں میں کالز آئیں اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں اپنی درخواست واپس لے لوں. آپ اندازہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ پوچھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے معاملات، تو یہ ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے اظہر مشوانی کے بھائی، مظہر مشوانی ہوئے، ظہور مشوانی ہوئے، دیگر لوگ ہوئے، کہاں یہ لوگ؟ لاپتہ ہیں. اون کھوسا واپس آ گیا، ابھی احمد جنجوا وہ واپس آ گئے، لیکن بہت بڑی تعداد میں، احمد فراد کا اپنے نام لیا، وہ واپس آ گئے، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو غائب ہیں. رضوان پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر، وہ تو ایک عجیب سا سلسلہ ہے. لوگ غائب ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اس معاملے پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہے. یہ ہمارے سامنے صورتحال ہے، یہی معاملہ ہے محمد اکرم کا. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.